اس میں ہم نے ایک تھیورم لیا ہے جو لیٹ ایف پلس ڈاٹ بی اے فیلڈ. بڑی توجہ. پروو دیٹ اٹ از اے ویکٹر اسپیس. یہ ایک ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے کسے؟ فیلڈ. یہاں پہ کانسیپٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ کا جو جتنی بھی فیلڈ ہیں وہ ویکٹر اسپیس ہوتی ہیں. اس کانسیپٹ پہ آپ پہنچ چاہیے. تو یہ ایک فرضی فیلڈ ہے، ایک جنرلائزڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا پروف دیکھتے ہیں. یہاں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ فیلڈ اور ایف اور وی یہاں پہ ہم اسی کو لیں گے، یعنی ڈیفینیشن میں جو وی کے ایلیمنٹ تھے اور فیلڈ کے ایلیمنٹ تھے وہ دونوں یہیں سے چوز کیا جائیں. اور پرسنلی اس کے اندر وہ ویکٹر اسپیس کی چاروں پراپرٹیز جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں. حوالہ اس کا ریفرنس اس کے آگے دیے ہوئے ہیں کہ کس کس ریفرنس سے وہ اس کے اندر شامل ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں. ویکٹر اسپیس کی چار جو پراپرٹیز ہیں، کنڈیشن جو ہیں وہ اس کے اندر فیلڈ کے اندر آلریڈی کس پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں. وہ ہے ڈسٹریبیوٹیو لائن ایف. ڈسٹریبیوٹیو لائن ایف یہ کون سی بات ہے؟ یہ لیفٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے، یہ رائٹ ڈسٹریبیوٹیو لا ہے. یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے فیلڈ کے اندر ہوتا ہے. اور یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی انڈر ملٹیپلیکیشن. تو یہ ظاہر ہے یہ بھی چونکہ فیلڈ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے بلین گروپ ہے، اس لیے یہ پراپرٹی بھی اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جو ایسوسیٹیو لا یا پراپرٹی یا کنڈیشن ان ایف ہے. اور یہ جو ہے 1 ڈاٹ ایکس اکول ٹو ایکس 1 از آئیڈینٹی ایلیمنٹ آف ایف. کیا ایف جو ہے اس میں 1 نہیں ہوگا؟ آبویسلی ہوگا کیونکہ یہ فیلڈ ہے. اور فیلڈ میں ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی تو انڈرسٹوڈ ہوگی. فار آل اے بی ایکس وائی بلانگس ٹو ایف. ہینس یہ سو دس فیلڈ از ویکٹر اسپیس. یو شوڈ کیپ ان مائنڈ. اور آپ کو اب انجوائے کرنا چاہیے. ایک نیا نظریہ ہے کہ فیلڈ بھی ویکٹر اسپیس ہوتی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ریئل نمبر، سیٹ آف کمپلیکس نمبر، یہ ساری فیلڈ ہے. تو پھر اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے ساری ویکٹر اسپیس بھی ہیں. تو جو فیلڈ ہو وہ ویکٹر اسپیس بھی ہوتی ہے. آئندہ سے یہ سوچ، آئندہ سے یہ نظریہ، یہ نوشن، یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب ہم نیکسٹ تھیورم کی طرف چلتے ہیں. اب اس میں نیکسٹ تھیورم سے پہلے کچھ مین پوائنٹس جو بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی. ایوری فیلڈ از ویکٹر اسپیس. یہ کانسیپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. کسی جگہ وہ وائوا ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، تو یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کیا فیلڈ ویکٹر اسپیس ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی فیلڈ ویکٹر اسپیس ہوتی ہے. ان پرٹیکولر یعنی خاص طور پہ جو فیلڈ ہے، آر بھی فیلڈ ہے، سی سیٹ آف کمپلیکس نمبر بھی فیلڈ ہے، سیٹ آف ریئل نمبر بھی فیلڈ ہے، سیٹ آف ریشنل نمبر بھی فیلڈ ہے. تو اس تھیورم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی ہم نے کیا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے اب یہ آر، سی اور کیو فیلڈس ہیں. بینگ دا فیلڈ آف they are complex, they are example of the vector space. یہ بات کہاں سے ہم نے لی؟ آپ میتھمیٹیکل میتھڈ بی ایس سی بائی ڈاکٹر ایس ایم یوسف سے یہ ساری اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کتاب کو اپنے فالو کرنا ہے. ویکٹر اسپیس کے لیے جو بی ایس سی کی کتاب ہے میتھڈس کی، اس کو اپنے فالو کرنا ہے. اس میں لینئر ٹرانسفارمیشن بھی ہے اور اس میں ویکٹر اسپیس بھی ہے. تو رنگ تھیوری جب آئے گی تو پھر اس کے لیے آپ کو نوٹس دیے جائیں گے. اب دیکھیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم یہ تھیورم ہے. جیسے ایگزامپل کہا ہے لیکن ایک تھیورم ہی ہے. لیٹ ایف بی اے فیلڈ کنسیڈر اے سیٹ ایف این. ایف این کو ہم نے ایک سیٹ فرض کیا ہوا ہے. ایف ایک فیلڈ ہے لیکن ایف این جو ہے اس کو ہم نے ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے جس کے ایلیمنٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس کے ایلیمنٹس کے ایڈیشن کس طرح ہوتا ہے، اس کے ایلیمنٹ میں اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ کس طرح ہوتی ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. نیچے یہ 2 ایلیمنٹ اس کے لیے گئے اور ان کے 2 ایلیمنٹ کا ایڈیشن کس طرح مارز وجود میں آتا ہے، اور ان 2 ایلیمنٹس کے اندر جو ایک فیلڈ کا ایلیمنٹ اے لے لیا جائے اور ایک ایف این کا ایلیمنٹ ایکس لے لیا جائے اور ان کو پھر ملٹیپلائی کیا جائے تو کس طرح کا آنسر آتا ہے. یہ آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. نمبر اے اور بی میں ہم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو اے ہے اس میں ایف این کے 2 ایلیمنٹس کا ایڈیشن کس طرح مارز وجود میں آتا ہے. تو مارز وجود میں اسی طرح آتا ہے کہ آرڈر پیئر کے جو 2 ایڈیشن ہوتے ہیں ان میں فرسٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے، پھر سیکنڈ کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو 2 آرڈر پیئرس کا ایڈیشن بھی ایک آرڈر پیئر ہی ہوتا ہے.
جبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈیشن جو ہے چونکہ آرڈر پیئر کی فارم میں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایف این رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بھی ایف این کی ڈیفینیشن کو، ایف این کے ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن کو یہ سیٹسفائڈ کرتا ہے. تو ڈیو ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ ایکس پلس وائی از آلسو ایلیمنٹ آف ایکس ایف این. تو اسی طریقے سے اسی پوائنٹ آف ویو سے اے ایکس، پھر ایکس کو ایکسپینڈ کیا، پھر اے کو اندر شفٹ کیا، یہ بھی ایک آرڈر پیئر ہے. تو اس وجہ سے یہ والی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی اس نے اٹینڈ کی ہے اے ایکس نے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ذرا غور کیا جائے، ڈیفینیشن کا اظہار رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے. اس رائٹ ہینڈ سائڈ کی وجہ سے یو کین سے لیفٹ ہینڈ سائڈ از آلسو بلانگس ٹو ایف این. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اے ایکس یا ایکس پلس وائی کی جو آنسر ہے وہ آرڈر پیئر کی فارم میں نہ ہوتے تو پھر یہ ڈیفینیشن ریجیکٹ ہوتی، تو پھر یہ ایڈیشن اور اے ایکس کا تعلق ایف این سے نہ ہوتا. لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ اس ایڈیشن کا جو اظہار ہے وہ بھی آرڈر پیئر کی فارم میں ہے، اور اے ایکس کی رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ بھی آرڈر پیئر کی فارم میں ہے. تو ڈیو ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ یعنی ایکس پلس وائی اینڈ اے ایکس آلسو بلانگس ٹو ایف این. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایڈیشن اور اسکیلر ملٹیپلیکیشن ایف این کی اب سمجھ آ چکی ہوگی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. فار ابیلین گروپ، تو سب سے پہلے ہم اس کا ابیلین گروپ جو ہے وہ ہونا جو ہے اس کو ثابت کریں گے، کس کا؟ ایف این کا. جسے ویکٹر اسپیس ثابت کرنا ہے اس کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو وہ ابیلین گروپ کو انڈر ایڈیشن، دوسرا اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی سوچ اس میں پائی جائے، اور 4 نمبر پہ وہ 4 پراپرٹیز، 4 کنڈیشن جو ویکٹر اسپیس کی جو ڈیفینیشن میں ابھی ہم نے غور و فکر کیا تھا وہ بھی ہونی چاہیے. پھر ہم کہہ سکیں گے کہ جو بھی زیر غور سیٹ ہے وہ ویکٹر اسپیس بھی ہے. چلیے اب ایف این کے کلوزر پراپرٹی کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اے ہے، جو ڈیفینیشن میں یہاں پہ ذرا 1 لکھا گیا ہے، یہاں پہ اے ہونا چاہیے تھا جہاں 1 لکھا ہوا ہے. تو اے میں جو ہم نے بیان دیا ہوا ہے، اے کے اندر جو بات کی گئی ہے اس پہ ذرا غور کریں. تو اے میں کون سی بات دی گئی ہے؟ کلوزر پراپرٹی انڈر بائنری آپریشن ایڈیشن. تو ایڈیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ اے میں ایکس اور وائی ایف این سے چوز کیے گئے اور ان کا ایڈیشن جو ہے وہ بھی ایف این میں ہی ہے. تو اٹ از کالڈ کلوزر پراپرٹی انڈر ایڈیشن obviously. اس لیے کلوزر پراپرٹی جو ہے 1 میں ہی نظر آ رہی ہے کہ وہ سیٹسفائڈ ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی. تو جب ایسوسیٹیو پراپرٹی کی بات کی جائے گی تو پھر کلوزر پراپرٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ 2 دفعہ نظر آتی ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی میں. اور ایسوسیٹیو پراپرٹی میں کیا ہوتا ہے؟ لیفٹ اور رائٹ کو برابر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ ایک سائڈ کو حل کیا ہے ایکس پلس وائی پلس زی کو. حل کرتے کرتے ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے ایکس پلس وائی کو حل کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا لاسٹ ایک آنسر بنایا جس کے اندر ہم نے 3 ایلیمنٹ اور پھر 3 اور ایک آرڈر پیئر بنا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہم اس کی دوسری فارم ایکس وائی پلس زی جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. چونکہ یہ ایک ٹریویل کیس ہے، اس کو سالو نہیں کیا گیا تو اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سالو کیا گیا ہے ایکس پلس وائی پلس زی کو. تو سی جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا سالو کیا، اور ڈی کو ہم نے سی کے ہی پیٹرن پہ کہہ دیا کہ آ سکتا ہے. چونکہ یہ ڈی میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس لیے ہم سیملرلی کہہ کر بھی پیپر میں بھی یہ جا سکتے ہیں. چونکہ دونوں سی اور ڈی کی رائٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے. یہاں پہ ذرا ایک غلطی ہے کہ یہاں پہ آپ وائی این نہیں آ سکا، تو یہاں پہ وائی این جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے ایکس این پلس وائی این پلس زی این. تو ایکس این پلس وائی این پلس زی این، تو یہ مسٹیک جو ہے یہ آپ نے کلیئر کرنی ہے. اس کے بعد چونکہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے اس لیے رائٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے اس لیے لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی سیم ہے. تو یہ بات ہم نے اینڈ پہ لکھ دی کہ ایسوسی پراپرٹی بھی ہولڈ ہوتی ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج. فار ایڈیٹیو آئیڈینٹی، یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ایڈیٹیو آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے. ایڈیٹیو انورس بھی ایک ایلیمنٹ ہے. کلوزر پراپرٹی ہے، ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے. وہ ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ خاصیت ہے، وہ خصوصیت ہے. اور یہ ایلیمنٹ ہے، اس کا ایگزسٹ کرنا ایڈیٹیو انورس کا اور آئیڈینٹی ایلیمنٹ کا ایگزسٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اور پراپرٹی کا سیٹسفائڈ ہونا لازم ہوتا ہے. یہ لفظ کہاں کیسے استعمال کرنے ہیں اس بات کا بھی خیال رہے، کیونکہ لکھتے پیپر تو لکھ کے حل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں لفظوں کا احترام اور لفظوں کے استعمال پہ غور نہ رہے تو پھر پیپر میں بھی نظریہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس لیے آئیڈینٹی جو ہے ایڈیٹیو کی وہ کیسے ہے؟
ذرا اس پہ غور کرنا ہے، بڑا انجوائے کریں گے، اور یہ نظریے کی بہت بڑی صفائی کی بات ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے ایف این کا، ناٹ ایڈیٹیو آئیڈینٹی. ابھی تک ایڈیٹیو آئیڈینٹی نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ ایلیمنٹ کہا ہے کس کا ہے، اور ایک دیگر ایلیمنٹ لیا جیسا ہم اس نے بتایا ہوا ہے. یہ بھی چونکہ آرڈر پیر کی فارم میں ہے، اس لیے ایف این کا ایلیمنٹ ہے. جب ہم نے اس کو اور اس کو دونوں کو 0 + x اور x + 0، یعنی کہ ہم نے x کو 0 کے رائٹ اور 0 کے لیفٹ پہ x کو لکھا، اور آنسر جو ہے وہ سیم ہی رہا، x ہی رہا، اس میں کوئی فرق نہ پڑا. اور x میں چونکہ اس کا 0 والے ایلیمنٹ کا نیوٹرل بیہیویئر نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی بھی x پہ نیگیٹو یا پازیٹیو ایفیکٹ نہیں ہے، ڈیو ٹو نو ایفیکٹ وی کین سے دس از 0 0 0 از ایڈیٹیو آئیڈینٹی، کیونکہ x کے اوپر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا لیفٹ اور رائٹ کے طرف سے جمع کرتے وقت بھی. تو اب اس سین کو دیکھنے کے بعد اور پھر اس سین کو دیکھنے کے بعد ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے. یہاں نہ فیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں، یہاں جسٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن یہی ایلیمنٹ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے. آفٹر لوکنگ دس سین یو کین سے دس از ایڈیٹیو آئیڈینٹی ایلیمنٹ کنٹینڈ ان ایف این. اگر ایف این کو پہلے لے آئیں گے تو پھر لکھیں گے کنٹینس ان ایف این. اگر ایڈیٹیو آئیڈینٹی کو لکھ لیا ہے تو پھر لکھیں گے کنٹینڈ ان ایف این، کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے اور یہ سبجیکٹ ہے. جب سبجیکٹ سے جملے کا آغاز کریں گے تو کنٹینس، جب آبجیکٹ سے کریں گے تو پھر کنٹینڈ. تو یہ بھی لفظوں کا استعمال ذہن نشین رہنا چاہیے. اب ہم آتے ہیں ایڈیٹیو انورس کی طرف. ایڈیٹیو انورس کیا چیز ہے؟ ایڈیٹیو انورس ہے، ایڈیٹیو انورس جو ہے وہ ہم نے -x کو لیا اسی ڈیفینیشن کے اکارڈنگ جو کہ ایف این کے ایلیمنٹس کی بتائی گئی ہے کہ آرڈر پیر کی فارم میں لکھیں، اور اس کو ہم نے یہ سارے جو ہم نے نظر آ رہا ہے کہ اس کو بھی آپ نے اس میں آپ نے یہ کام خود کرنا ہے. اور یہ آپ کی نظر ہے کہ x پلس، اور یہ میری جو دوسری ویڈیو ہے اس میں بھی نظر آئے گا، لیکن یہاں آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے. x -x کا آنسر یہ آنا چاہیے، -x پلس x کا آنسر وہ بھی یہ آنا چاہیے. یعنی x کی رائٹ سائڈ پہ بھی یہ، پھر x کی لیفٹ سائڈ پہ بھی یہ، اور آنسر اور ایڈیٹیو آئیڈینٹی آ جائے، یہ دکھانا ہے آپ نے. یعنی کہ آپ لکھیں گے x = x1, x2, x3 up to xn، پھر لکھیں گے x plus -x = x1 - x, x2 -x2 up to xn -xn is equal to 0 0 0 آرڈر پیر کی فارم، اور اینڈ پہ لکھیں گے یہ والا زیادہ ڈارک تو 0 ہے. یہی رویہ آپ نے -x + x کے ساتھ کرنا ہے، اور یہی طریقہ آپ نے اپناتے ہوئے پھر آپ نے اینڈ ادھر سے آرڈر پیر کو لکھنے کے بعد 0 کو لکھنا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کہہ سکیں گے یہ والا بیان آپ نے اینڈ پہ دینا ہے، اور یہ والا سین جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے. نہ سمجھ آیا تو پھر ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ x اور -x کی ایڈیشن سے ایڈیٹیو آئیڈینٹی آنا چاہیے. لیفٹ اور رائٹ جب ہم انہیں ایڈ کریں گے x اور -x کو، اور -x + x کو، تو ایڈیٹیو آئیڈینٹی جب آ جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح لکھا جا سکتا ہے. اور اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے، بڑی اہم بات ہے کہ جب ایک x کا ایک ایڈیٹیو انورس ممکن ہے تو پھر سب کا ہے، یعنی کہ ایچ ایلیمنٹ آف ایف این کا ایڈیٹیو انورس ممکن ہے. تو لکھتے سے کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس آف ایچ ایلیمنٹ آف ایف این ایگزسٹ ان ایف این. ایچ پہ جانا ہے، کسی ایک سے آغاز کر کے کسی ایک کا انورس ثابت کر کے سب پہ جانا ہے، تو پھر آپ اینڈ کا اچھا ہو جائے گا. اور پھر آپ کو یہ ڈیفینیشن کا حصہ ہے کہ ہر ایک کا انورس ڈسکس کریں، کسی واحد سے لے کے جمع پہ جائیں گے تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی. نیکسٹ پراپرٹی ہے کوموٹیٹو پراپرٹی ایڈیشن کے لحاظ سے. تو یہ جو ہم نے آغاز میں x + y دیکھا ہوا ہے کہ جی ایف این کے دو ایلیمنٹس کا ایڈیشن کس طرح لکھا جاتا ہے، اسی کو ہم نے یہاں پہ رپیٹ کیا، پھر انہیں ایڈ کیا، پھر ہم نے اس سائڈ سے یہ جو ہے اس کی ترتیب کو چینج کیا، یعنی کہ ہم نے پھر اس کو حل کیا. اب ذرا غور سے دیکھا جائے
تو ان دونوں کا جو آنسر ہے یعنی ایڈیشن از کاموٹیٹیو، ایڈیشن تو کاموٹیٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ x1 + y1 y1 + x1 یہ آپس میں کاموٹیٹیو ہے، ہر ٹرم آپس میں کاموٹیٹیو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ اگر کاموٹیٹیو ہے تو ڈیو ٹو لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ بھی کاموٹیٹیو ہے. تو اس بات کو ہم نے الگ الگ حل کر کے اس سائڈ کو الگ حل کیا، اس سائڈ کو الگ حل کیا، اور ان کے یہ چونکہ آپس میں برابر ہیں کیونکہ ان میں پلس ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ آپس میں انٹرچینجیبل ہے. یہ x1 سے پلس x1 سے پلس y1 سے y1 + x1 یہ تبدیلی آئی تو یہ ادھر بھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو دونوں سائڈ چونکہ بیلنس دکھانی ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کو آپ ایک الگ الگ حل کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ابھی تک کیا ہے. ہینس above statement shows that Fn is an abelian group under addition. تو یہ ابھی تک ہم نے Fn کو abelian group under addition پروف کیا ہے. نیکسٹ دیکھیے کیا ہے. اب ہم آ رہے ہیں ویکٹر اسپیس کی طرف. یہاں پہ تھوڑی سی گرین سی لائن آ رہی ہیں تو کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم نہ آئے. چلیں a + bx، کہیں الفا پلس بیٹا بھی آ سکتا ہے، کہیں a + b بھی آ سکتا ہے، لیکن جو بھی یہاں پہ آئے اس کا لنک فیلڈ سے آپ نے کہنا ہے. تو فرضی ہیں جس کو مرضی یوز کیا جا سکتا ہے. تو a + bx = x یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ آنا چاہیے. تو یہ کیسے آئے گا؟ تو ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حل کیا تو رائٹ ہینڈ سائڈ اس میں سے ڈرائیو کریں گے. تو ہم نے x کی ڈیفینیشن کو یوز کیا، پھر a + b ہر ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی کیا، پھر اس کو اندر شفٹ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ والا سٹیپ. تو یہاں بھی ایک سٹیپ آپ کی نظر ہے آپ نے کرنا ہے، چاہیں تو کر لیں. کیا کہ ax1 + bx1 پھر کوما پھر بریکٹ پھر ax2 + bx2. اس کو جب ایکسپینڈ کریں گے یعنی اس کو الگ الگ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اور پھر بنا کے پھر جب آپ ایکسپینڈ کریں تو یہ ایک سٹیپ آئے گا. تو یہاں پہ ایک سٹیپ مس ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، لیکن اگر وہ آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو لیٹر سٹیپ اسکپ بھی کیے جا سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد یہاں سے a کامن آ سکتا ہے اور یہاں سے b کامن آ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس سارے کی جگہ x آ جائے گا اور اس سارے کی جگہ پھر x آ جائے گا. تو ax + bx پہ ہم پہنچ جائیں گے. اس کے بعد a + y، تو a × a + y یہ سیکنڈ پراپرٹی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے. ایڈیشن کس طرح لیتے ہیں پہلے وہ لے لیا، اس کے بعد a کو اندر شفٹ کر دیا، a کو اندر شفٹ کرنے کے بعد پھر اسے ایکسپینڈ کر دیا، یعنی اس کے بعد پھر کیا کیا، اس کا نام x رکھ دیا، چھوڑ دیا اسے، اور دوسری سائڈ جو اس کی ہے وہ پکڑ لی. اس کو بھی حل کیا. حل کرنے کے بعد اس کا بھی اینڈ y کا اینڈ اور x کا اینڈ دونوں اینڈ سیم ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنسر اور اس کا آنسر چونکہ سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں سیم ہیں. جب بھی ایسی کنڈیشن ہو جس میں ایکویلٹی کا سائن ہو تو آپ اس کو دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. ایک سائڈ کو الگ حل کر لیں، پھر دوسری سائڈ کو الگ حل کر لیں. دونوں سائڈس کو حل کرنے کے بعد دونوں کے آنسر اگر ایک جیسے ہوں دین یو کین رائٹ ڈاؤن یہ آپس میں بھی ایک جیسے ہیں کیونکہ ان کے آنسر ایک جیسے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کو ڈرائیو کرتے ہیں، ایک سائڈ کو شروع کرتے ہیں اور اسی سائڈ کو ایکسپینشن سے دوسری سائڈ کو ڈرائیو کر دیتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ ایک سائڈ کو حل کر کے ایک آنسر سنبھال لیں، جیسے ایکس میں سنبھال لیا، پھر دوسری سائڈ کو حل کر وائی میں آنسر سنبھال لیا، پھر آنسر پہ غور کیا کہ دونوں آنسر سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سائڈ آپس میں سیم ہے. تو یہ میتھڈولوجی اس کنڈیشن میں یوز کی جا سکتی ہے جس میں سائن آف ایکویلٹی نظر آئے. چلیے اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو یہ فلاسفی جو آگے لکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، یہ پیپر میں لکھنی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات اے بی ایکس اور اے بی. تو یہ بھی ہم نے ایک سینس جو ہے وہ ڈیولپ کی یہاں سے. پر غور سے دیکھیے کہ یہاں پہ ہم نے دونوں سائڈ کو نہیں حل کیا بلکہ ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو ڈرائیو کیا، جبکہ ہم پریویس جو میتھڈ تھا نمبر 2 میں وہ یہاں بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پہ اور طریقہ لگا لیا ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. اب اے بی x1 اور اے بی اس کو اندر ملٹیپلائی کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ بی کو اے کو کامن لے لیا، بی کو اندر ہی رہنے دیا. جب اے کو باہر لے لیا تو بی والا جو تھا وہ بی ایکس کے فارم میں لکھ دیا گیا. تو اس طرح تھرڈ پراپرٹی بھی سیٹسفائڈ ہو گئی. اس کے بعد 1.x اور 1.x کے بعد x1 x2 up to x
ظاہر 1 ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈینٹی ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، تو وہ ایکس ہی باقی آ جائے گا. تو یہ فورتھ پراپرٹی بھی ہم نے سیٹسفائڈ کروا دی. 1 ڈاٹ ایکس از اکول ٹو ایکس. ڈیو ٹو fulfillment all the properties of the vector space in Fn, so Fn is a vector space. تو از یہاں آنا چاہیے تھا. چلے اتنی غلطی آپ خود درست کر لیں گے. hence completes the theorem. Thank you so much.